کوالٹی لاس ہو جاتا ہے اس میں. آپ کسی ایک اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھائیں, پہلے دن آپ کو اور لگتا ہے, دوسرے دن آپ کو اور لگتا ہے, تیسرے دن آپ کو اور لگتا ہے, پھر آپ کو لگتا ہے یار نہیں یار کوئی اور جگہ دیکھنی پڑے گی. یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ ڈیٹیریشن اتنی زیادہ تیزی سے کیوں آتی ہے؟ اس میں ہمارا جو بزنس ہے نا ریسٹورینٹ کا, اس میں میجارٹی وہ لوگ ہیں جو اس بزنس سے تعلق نہیں رکھتے. صحیح. وہ ان کو پیسے ملے. آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر پیرنٹس نے نا بچوں کو پیسے دیے کہ جی یہ 2 کروڑ روپے لیں اور جاؤ کچھ کر لو. اب وہ انہوں نے آ کے جو سب سے ماحول ان کو لگتا ہے نا شو بز کی طرح کے بعد وہ ہے ریسٹورینٹ. صحیح. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھے چائے وائے کھانا پینا ٹی وی لگا ہوا میوزک چل رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا وہ فلمی ماحول ہے. صحیح. دیٹس ناٹ ٹرو. وہ پھر یہ ہے کہ بہت سارے پیسے دے کے ایک اچھا شیف لے بھی آئیں گے. صحیح. لیکن اس شیف کو چلانے کے لیے مالک کا نالج بہت ضروری ہے. صحیح. اب میرے ساتھ کوئی کچن سے اٹھ کے یہ نہیں کر سکتا. دا ریزن آئی وینٹ بیک کہ جب میں نے MBA کر کے میں آئی واز اے ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج, لیکن میرے پاس ایک جرمن شیف تھا بالٹیمور میں جو کہ مجھے ہمیشہ نا باتیں وہ میری ٹوپی گھماتا تھا میرا. میں بڑا پریشان تھا. میں نے پھر وہ اپنے GM سے بات کیا, ہی واز اے جیو. اس کو بہت اچھا آدمی تھا آنسٹلی, ہی سپورٹڈ می ا لاٹ. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یہ شیف جو ہے نا یہ جو باتیں کرتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی باتیں صحیح نہیں ہیں. اس نے کہا کہ لرن ہز اسکلز. That's what he said. He said, you want to conquer him? Learn his skills. I said, okay. I went back to CA. صحیح. جو میں نے کمایا تھا میں نے ری انویسٹ کیا اپنی پڑھائی میں. صحیح. تو اس لیے کہ جو مالک بات کمنگ بیک ٹو کہ جن کو پتا تھا نا اس کام کا کہ گھوڑے نے کس طرح سے بھاگنا ہے اور باغ کو کب آپ نے نا رائٹ یا لیفٹ سے کھینچنا ہے, پھر وہ گھوڑا سے چلتا ہے. صحیح. اگر آپ صرف یہ کہ گھوڑا آپ نے لے لیا, باغ آپ نے ڈالی نہیں, آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے, اب گھوڑے کی مرضی وہ کس طرح مرضی چلا جائے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ اس کام میں آئیں وہ اس کو پہلے سیکھیں بھی. صحیح. آپ دیکھیں دھڑا دھڑ کیفے کھول رہے ہیں, ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں, کوٹریوں میں دھڑا دھڑ اندر وہ جو کہہ رہے ہیں جی ادھر میں بھی ریسٹورینٹ کھول دیا, اس میں بھی ریسٹورینٹ کھول دیا, اور 9 مہینے کے بعد بند ہو جاتا ہے. 6 مہینے بہت چلتا ہے, گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. وہ جو آپ نے ابھی بات کی نا, دیٹ از دا آنسر ٹو دس کوسچن. بالکل صحیح. اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا. فرض کیا میں نے کھول لیا, آپ کے ساتھ ہی کھول لیا, میں آپ 10 روپے کی چیز دے رہے ہیں, میں 8 روپے کی دے رہی ہوں. ہاں, اب لوگ 8 روپے کی چیز کے پیچھے آئیں گے پاگلوں کی طرح. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ 8 کی کیسے دے سکتی ہے جبکہ یہاں پر بجلی بھی چل رہی ہے, یہاں پہ اگر یہ چیزیں ساری یوز کر رہی ہے وہ تو 8 کی کیسے ہو سکتی ہے. لیکن ہم نہیں ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. دیکھیں کمپٹیشن میں دیر از اے پوائنٹ کہ اگر آپ مجھ سے اچھے ہیں لیکن میں نے پیسہ بہت انویسٹ کیا اپنے بزنس پہ, اس میں چیزیں بڑی خوبصورت ہیں, شیف بھی اچھے لے کے آیا ہوں, مینیجر بھی اچھا ہے, آپ اس سٹیج پہ نہیں ہیں, آپ کے پاس سکلز آ رہی ہیں. آپ کے لیے پھر بڑا ضروری ہے کہ آپ بیسیکلی اپنا جو ہے نا پیس آف یور اون انویسٹمنٹ اس کو کٹ کر کے نا لوگوں کو اپنے تھوڑا لے کے, تاکہ لوگ آ کے دیکھیں کہ جو چیز آپ وہاں سے مہنگی لے رہے ہیں وہی چیز ایک تو یہ اس کی ہے, آپ اپنے جو ہے نا بندوں کو لانا, اپنے کسٹمرز کو لانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو یہ ہے کہ جو اچھا ریسٹورینٹ ہے نا اس میں لوگ دگنے پیسے دے کے بھی کھانا کھائیں گے. صحیح. آپ چاہے میرے دروازے کے سامنے ریسٹورینٹ کھول دیں اور آپ میں روپے کی چیز دے رہا ہوں, آپ 4 آنے کرتے, ایک دفعہ تو آپ 4 آنے کھا لیں گے, لیکن اگر 4 آنے کا مزہ نہیں آیا نا تو آپ پھر وہی روپے والی چیز. اچھا, بزنس پروفیشنل جیلسی چلتی ہے آپ؟ اچھا, تو اس کے ساتھ کیسے آپ پھر آپ جو لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاؤ یو ہینڈل دیٹ؟ سیاد پور میں نے جب شروع کیا تو تب تو کوئی لیتا نہیں تھا. صحیح. جیسے ہی وہ چل پڑا تو وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی آئی واز تھرون آؤٹ فیو ٹائمس کہ جی آج بھی آ کے وہ آپ کو نکال رہے ہیں, وہ CDA کا فلاں بندہ آ رہا ہے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی وینٹ ٹو CDA, آئی ایکسپلین ٹو دیم, میں نے کہا جی دیکھیں یہ چیزیں میں نے چلائی ہیں آپ کے لیے, اور دے انڈرسٹوڈ. اس میں سے آنیسٹلی ابھی ایک لیکن حسد کرنے والے لوگ عموماً بہت زیادہ وہ CDA پہ پریشر ان کا تھا. صحیح. تو وہ مطلب آپ کا کیا ان سے نبٹنے کی ٹپ کیا ہے؟ دے آر مائی فرینڈز ناؤ. How? So you must be a very tricky person? No, I'm not. I'm very open. Seriously? I'm very open, honestly. صحیح. آپ اگر کسی بندے کو اس پوائنٹ پہ لے آئے نا, وہاں جہاں آپ اس کو یہ اس کی بلیف میں شامل کر دیں کہ یو آر پلئنگ ویری فیئرلی, آپ اس کے اگینسٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ اور آپ مل کے اس نیبرہڈ میں
آپ اور بھی زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے, آپ نے ٹیکس دینا ہے, آپ نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے, مثلا سیاد پور میں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ہمیں وہ ساری چیزیں چاہیے. تو اس کے لیے اگر میرے ساتھ ایک دو میرے جیسے لوگ شامل ہوں گے نا تو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی. لیکن اگر میں, آپ اور یہ 2-3 اور لوگ ہم سب آپس میں لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو وکٹم ہوگا ان چیزوں کا وہ ہوگا آپ کا بزنس. اچھا, اب سارے بزنس ڈکلائن کریں ریسیشن کی وجہ سے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری صورتحال؟ آپ ماشاءاللہ برانچز کھول رہے ہیں, یہ ایک بڑی انیوژل سی بات ہے, کوئی کاروبار چل نہیں رہا, لوگ بند کر رہے ہیں سارا کچھ کہ چلو یار انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو. یہ بیک گراؤنڈ میں چلا دیں ویسے اس کو. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ملک ول موو انٹو دا رائٹ ڈائریکشن. ایٹ دا مومنٹ یس ایوری از سفرنگ انکلوڈنگ اس. اگر ہم پہلے ہمارا پروفٹ ایک روپیہ تھا نا, دیٹ پروفٹ ہیز ڈکلائن ٹو 25 پیسہ. صحیح. So this is true for everybody, but at least we are still making some money. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا لوگوں کو, تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا, جو تھوڑے سے اسمارٹ ہوتے ہیں, پھر وہ ان کے پاس جائیں گے, کہیں جی میں نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے, آپ یہ پیسہ انویسٹ کریں. ارے کوئی ایک پروجیکٹ بھی تھا جناب NDTV کا, جہاں پاکستان اور انڈیا کے شیفز کے درمیان ہوگا ایک ٹکر کا مقابلہ, تو وہ کیا چکر تھا؟ وہ جیسے ایک ٹپیکل انڈین لے جاتے ہیں پاکستانیوں کو, پھر لے جا کے وہاں پہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, پھر پاکستانیوں کو بے عزت کرتے ہیں. وہ چاہے سپورٹس ہو, یا آپ کے گانے والے ہوں, یا فلموں والے ہوں, یا آپ کے اداکارائیں ہوں, یا اداکار ہوں. یہ شو بھی I was a team leader. It was like a master chef. تو وہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے, میں تو بالکل یوں سمجھے کہ ایئرپورٹ سے مڑا, کیونکہ ہمیں کچھ فیل تھا کہ یہ انہوں نے لے جا کے بڑا گندا کرنا پاکستانیوں کو. ایگزیکٹلی یہی ہوا. ابھی وہ انہوں نے شو انڈیا میں چل رہا ہے, پاکستان میں چلانا ہے, اور انہوں نے یہاں سے جو بندے اٹھائے نا, وہ they were not even chefs. اس میں 1-2 لڑکے تھے ہم, ایک میں تھا, میرے بعد جو ٹیم لیڈر بنا نعیم لڑکا, he was also very good chef. ایک لڑکا تھا اکرام, okay, but the rest team was all not even good cooks. ادھر سے جو لڑکے انہوں نے اٹھائے وہ سارے کے سارے 7 اسٹار ہوٹلوں کے ریجنل شیفس, کارپوریٹ شیفس, ہیڈ شیفس, یعنی کہ کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. اٹس لائک یو ورسز somebody in first class. ایک تو وہ مجھے, پھر یہاں سے انہوں نے جو اٹھایا ہمیں, وہاں پہ جو جج انہوں نے بنائے ان کا ہمیں پتا چلا وہ جج ہی نہیں تھے. مثلا ایک سونیا جہان, نور جہان کی پوتی, جس نے وہ ہندو سے شادی کر کے وہاں پہ انڈیا میں شی از لیونگ دیئر, شی نیور ایون بوائلڈ ایگ ان ہر لائف, بٹ شی واز سٹنگ دیئر ایز اے جج. اس کے بعد ایک وہ ویر کے نام سے ہے جج, ہی از اے کرٹیک, ہی رائٹس ان دا نیوز پیپرس. اس نے پتہ ہی نہیں کہ بیچارے کوکنگ کیسے کرتے ہیں. تو شو واز آلریڈی فکسڈ. میں نے پھر وہ بتایا نعیم کو, میں نے کہا نعیم شو از آلریڈی فکسڈ. یہ ہمیں ایک لڑکی کو لے گئے پاکستان سے, اس بیچاری نے زندگی میں کبھی کسی کچن میں کام نہیں کیا. وہ جو کہتے ہیں ذائقہ ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم ذائقے کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگوں کے پاس وہ بات نہیں ہوتی. بلیو ان دیٹ. وہ گھروں میں تو ٹھیک ہے, چھوٹی سی اگر آپ نے کوئی چیز پکانی ہے نا, بٹ وین یو آر کوکنگ ایٹ اے لارج اسکیل, اس کے لیے پھر آپ کو پروفیشنل ہی چاہیے. بالکل صحیح. توقیر صاحب آپ آئے, مجھے بڑا اچھا لگا, آپ سے ویسے بھی جاننا اچھا لگا. بڑی ڈیسیونگ پرسنالٹی ہے آپ کو, میں صحیح بتاؤں, شروع میں دیکھنے میں آپ کچھ اور لگتے ہیں, اندر سے آپ کچھ اور نکلتے ہیں, لیکن گاڈ بلیس یو. آپ ایک ایسے پاکستانی ہیں جس نے کوکنگ انڈسٹری میں اپنے آپ کو منوایا ہے, اور اب آپ ایک بزنس انٹرپرینور کی حیثیت سے بہت سارے لوگوں کا روزگار دیکھیں آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. آپ ایک آؤٹ لیٹ کھولتے ہیں تو کتنے لوگوں کو نہ صرف اچھا کھانے کو ملتا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. گاڈ بلیس یو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. بہت شکریہ.